یہ صرف ٹرمپ کی پالیسی نہیں، یہ پہلے بھی امریکن حکومتوں نے اور صدروں نے وعدہ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ کہ جیروسلم از اسرائیلی کیپٹل ایکٹ پاس ہو گیا تھا کانگریس میں، تو یہ تو مطلب وقت کی بات تھی، ٹرمپ کرے گا یا کوئی اور کرے گا۔ اچھا، مشرق وسطیٰ میں شام سے لے کے یمن تک آگ لگی ہوئی ہے، تو اس فیصلے کے مشرق وسطیٰ کے امن پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اردن کے بادشاہ اور ویسے لوگ جو امریکنوں کے ساتھ صدیوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، اور نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سچ پوچھیں تو۔ آخر سعودی عربیہ بنتے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار، اگر جیروسلم اسرائیلیوں کو کیپٹل بن گیا، انہیں تکلیف تو کچھ ہونی چاہیے، لیکن اصل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ روز ہر ہفتے بیہائنڈ دا سینز اسرائیلیوں کے ساتھ ان کے سمجھوتے ہو رہے ہیں۔ پیلسٹینین اتھارٹی اوسلو اکارڈ سے لے کے آج تک اسرائیلیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ سچی بات ہے۔ تو جیروسلم کو اسرائیلی کیپٹل بنانا بےہودگی ہے، لیکن سمبولک ہے، آخر ان کا کیپٹل ہے ہی۔ اور آج روس نے بھی فیصلہ کیا ہے، وہ مان گئے ہیں۔ چین کی انٹرسٹنگ سا بیان تھا چینی صدر کا کہ ہم ایسٹ جیروسلم، مشرقی جیروسلم کو فلسطینیوں کا کیپٹل بنائیں گے، لیکن کون سے فلسطینیوں کا؟ فلسطینی ریاست ہی نہیں ہے۔ اور اس فیصلے سے اب یہی پتہ لگتا ہے کہ نہ کبھی فلسطینی ریاست بنے گی۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے ہمیشہ سے سیکولر ہی رہا ہے، تو اس فیصلے کے بعد کیا آپ کے خیال میں یہ خدشات موجود ہیں کہ یہ تنازع اب ایک مذہبی تنازع بن جائے گا؟ اگر لوگ چاہیں تو اس کو مذہبی تنازع بنا سکتے ہیں۔ مطلب حماس مذہبی تحریک ہے، حالانکہ کئی ان کے جو ڈیمانڈس ہیں بڑے ٹھیک قسم کے ہیں، لیکن ہے تو مذہبی تحریک۔ تو یہ پی ایل او سے جو گروپس ٹوٹے ہیں وہ اسی طرف گئے ہیں، اور کوئی عرب ریاست تو کچھ نہیں کر سکتی۔ مصر کو مطلب پرواہ ہی نہیں رہی ہے فلسطینیوں کی، وہ ناصر کے وقت گئے۔ شام دیکھیں کیا کرے گا، لیکن شام میں بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے جنگ کی۔ تو فلسطین اکیلے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے، فلسطین بالکل اکیلے ہیں، اور طریقہ ایک ہی ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ساری دنیا سے پریشر ڈالا جائے اسرائیلیوں پر۔ یہ نہیں کہ ان کو اٹیک کریں یا ان کے ساتھ جنگ کریں، لیکن بی ٹی ایس جو کیمپین ہے، بوائیکاٹ ڈائیویسٹمنٹ سینکشن کیمپین ہے، یہ کافی کامیاب رہا ہے، اور اس کو بڑھانا بہت ضروری ہو گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول یہ فیصلہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن میں اہم کردار ادا کرے گا آگے جا کے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ صرف ٹرمپ نہیں، اس سے پہلے بھی جو صدر سے اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں کر سکے، کچھ پریشر نہیں ڈال سکے، کیونکہ اسرائیلیوں کی جو امریکہ میں سپورٹ ہے سینٹ میں اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں، وہ اتنی اب ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف بہت مشکل ہے کچھ کرنا، جب تک یہ نہ قصہ بدلے سینٹ اور ہاؤس کا۔ تو میرا تو خیال ہے کہ ٹرمپ کرے گا، امریکن ایمبیسی ایک دم نہیں شفٹ کریں گے، لیکن فیصلہ کر لیں گے شفٹ کرنے کا، اور پھر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ اب ہوتا کیا ہے۔ اگر کچھ نہ ہوا ان ملکوں میں دہشت پسندی کے علاوہ، تو وہ آرام سے ایمبیسی اپنی وہاں لے آئیں گے، کیا ان کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ ہی نہیں، کون ان کو روکے گا؟ اگر سیکیورٹی کونسل نے کچھ فیصلہ کیا، انہوں نے پہلے بھی فیصلے کیے ہیں جس کی پرواہ انہوں نے بالکل نہیں کی، اب امریکہ ان کو ویٹو کر دیں گے۔